عزیزان گرامی، آج کی شب خاص طور پر اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کی شب ہے، غم و اندوہ کی شب ہے، اس لیے کہ وہ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جسے ہم باب الحوائج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کے اختتام پر تابوت امام کاظم بھی برآمد ہوگا، سینہ زنی بھی ہوگی، پرسہ بھی ہوگا۔ یہ چند لمحے جو میسر ہیں آن حضرت کی حیات طیبہ پر یا ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے، میں بہت مختصر گفتگو کر پاؤں گا، اس لیے کہ بہرحال کئی سارے چہرے ایسے ہیں جو آج کی اس مجلس میں نئے ہیں۔ مسلسل یہ میری تیسری گفتگو ہے، اور پچھلی دو گفتگو میں ہم ایک حدیث شروع کر چکے ہیں جو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عنوان بصری نے نقل کی، اور یہ میرا وعدہ تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 3-4 مجالس میری مسلسل ہیں ان میں اس حدیث کو مکمل کیا جائے، اس کا کچھ حصہ بھی باقی رہ گیا ہے۔ 7ویں امام کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایام عزا کے دوران یعنی محرم و سفر کے ایام میں ویسے تو کوئی خوشی کا دن نظر نہیں آتا ہمیں، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، لیکن درمیان میں ایک دن ہے جو ہمارے انہی 7ویں امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، سفر کے ایام میں، اور رجب اور شعبان کے ایام جو بظاہر خوشیوں کے ایام ہیں ان میں 7ویں امام کی شہادت ہمارے سامنے آتی ہے، اور خود بخود یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا امتحان ہے کہ دیکھو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہیں، چاہے وہ ایام عزا کے درمیان آ جائیں، اور ہم اہل بیت کے غم پر سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، چاہے وہ رجب و شعبان کے ایام میں ہی کیوں نہ آئے۔ عزیزان گرامی، 7ویں امام کی حیات طیبہ جو کل 55 سالوں پر مشتمل ہے، یعنی سن 128 ہجری میں 7 صفر کے دن اس دنیا میں تشریف لاتے، اور کل کا دن جو روایتوں سے ثابت ہے یعنی 25 رجب کا دن وہ دن ہے کہ امام اس دار فانی سے عالم ملکوت کی طرف باقاعدہ طور پر مہمان بن کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سن 183 ہجری ہے جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس پوری زندگی کو اگر مرزا دبیر کے میں ایک شعر میں خلاصہ کروں تو مرزا دبیر نے جب 7ویں امام کے حالات پر اشعار کہے ہیں تو یہی کہا ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ یعنی واقعاً بنی امیہ جتنے مصائب ڈھا سکتے تھے اہل بیت پر انہوں نے ڈھائے ہیں، اور کربلا ظاہر سی بات ہے اس ایکسٹریم کا نام ہے کہ جب بنی امیہ کے ایک حاکم کے ہاتھ میں کربلا کی والی طاقت آئی اور اس نے اہل بیت پر وہ مصائب ڈھائے کہ آج قیامت تک انسان انسانیت کے ناطے حسین پر روتا رہے گا۔ لیکن اس کے بعد تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جب بنو امیہ کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور بنو عباس نے قبضہ اقتدار پر قدم رکھا ہے، تو بعض مورخین نے یہ لکھا کہ بنو عباس نے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ تاریخ بنو امیہ کے مظالم کو بھول گئی۔ جس طرح کربلا کا واقعہ بنو امیہ کے مصائب کا منہ بولتا ثبوت ہے، بنو امیہ کے ڈھائے گئے مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے، اسی طرح بغداد کی دیواریں بنو عباس کے ڈھائے گئے مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ان حالات میں امام نے جو 55 سالہ زندگی گزاری ہے، میں آپ کو صرف ایک سوال کے ذریعے اس وقت کے حالات کی طرف توجہ دلواؤں تو شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ فرض کر لیں کوئی شخص چھٹے امام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کس امام کو مانتے ہیں اور کس طرح سے آپ بنو عباس پر مظالم ڈھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ چھٹے امام نے اپنا وصی بنایا ہے منصور دوانقی کو، جو امام کے دور کا حاکم وقت تھا، جو خود بنو عباس کا بادشاہ تھا۔ آپ کے امام تو بنو عباس کے حاکم کو اپنا وصی بنا رہے ہیں، اور آپ ان کو مثلا لعنت ملامت کرتے، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر ہمارا مومن پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ اس بات سے انکار کر دے کہ امام صرف امام کو وصی بنا سکتا ہے، بنو عباس کے ظالم بادشاہ کو اپنا وصی بنا ہی نہیں سکتا۔ لیکن تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات ثابت ہے کہ واقعاً چھٹے امام نے اس دنیا سے جاتے جاتے
خود اپنے قاتل کو جو منصور دوانقی ہے اپنا پہلا وصی بنایا ہے. اور شاید یہی بات یہ سمجھانے کے لیے کافی ہو کہ ساتویں امام کا دور کتنا سخت دور تھا کہ جیسے چھٹے امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب سے پہلا خط جو منصور دوانقی کا آیا ہے مدینہ کے گورنر کے نام، اس خط کا پہلا جملہ یہی ہے کہ جس کو امام نے اپنا وصی مقرر کیا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. اور تب چھٹے امام کے اس وصی بنانے کی حکمت سامنے آتی ہے جب مدینہ کا گورنر جواب میں لکھتا ہے کہ 6 افراد کی پوری ٹیم امام نے وصی کے طور پر مقرر کی ہے، سب سے پہلے تیرا نام ہے، دوسرے نمبر پر میرا نام ہے. تب امام کی اس بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام کس دور کو دیکھ کر اور کن حالات کو دیکھ کر منصور دوانقی جیسے شخص کا نام اپنی وصیت میں لکھ رہے ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ساتویں امام جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کتنا تکلیفوں اور سختیوں کا دور ہے، کتنا زیادہ مشکلات کا دور ہے. عزیزان گرامی، ایسے دور میں جب ساتویں امام کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ کھل کر تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دیا جا سکے کہ جو تمام کے تمام ائمہ کرام کی حیات طیبہ کا بنیادی ترین مقصد ہے کہ پیغام پروردگار کو پہنچانا ہے، بندگی پروردگار کو پہنچانا ہے. ایسے میں اگر ہم ساتویں امام کی حیات طیبہ کو بہت ہی مختصر طور پر اور عملی حیات طیبہ کو اگر اپنی اس مختصر سی گفتگو میں فوکس کرنا چاہیں تو 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جس کو بطور خاص فوکس کرنا پڑے گا. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ وہ نکات ہیں کہ جو عام طور پر مجالس میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلسل ان نکات کو، ان پوائنٹس کو مجالس میں ڈسکس کیا جائے، فوکس کیا جائے، بتایا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ آج کا مومن بار بار اپنے عمل کو چیک کر سکے، ری اسکین کر سکے کہ میں اپنے عمل کو، میں اپنے کردار کو اپنے دور کے اعتبار سے ائمہ کی تعلیمات کے مطابق کس قدر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں. ایک طرف یہی ساتویں امام جب صفوان جمال ساتویں امام کے پاس آتے ہیں اور صفوان جمال اس وقت بغداد کا انتہائی بڑا ٹرانسپورٹر، یعنی اس زمانے میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ اونٹ ہے. یعنی آج جب تشبیہ دی گئی تو عربستان کے اونٹ کو آج کے جہاز سے تشبیہ دی گئی. عربستان میں جو سب سے زیادہ طاقتور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اونٹ، اور صفوان جمال یہ وہ شخص ہے کہ جس کا پورا ٹرانسپورٹیشن فلیٹ ہے، اونٹوں کی اس کے پاس پوری کی پوری فوج ہے. اور اتنے ہائی لیول پر اس کے کانٹریکٹس ہیں کہ باقاعدہ طور پر حاکم وقت کے دربار میں، یعنی ہارون رشید کے دربار کو جو اونٹ سپلائی کرتا ہے مختلف سفر کے لیے، مختلف خاندان کو لے جانے کے لیے، مختلف جناب تجارتی سامان کو لے جانے کے لیے، وہ اس کا کانٹریکٹ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. جو واحد ٹرانسپورٹر ہے وہ صفوان جمال ہے، چھٹے امام، ساتویں امام کا محب ماننے والا. یعنی آج اگر آپ کو پتا چل جائے کہ صاحب فلاں مومن ہے جس کا فرض کرنے کے پاکستان میں اتنا بڑا اس کا ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے کہ مثلا مشرف صاحب سے اس کے فرض کر لیجیے کہ تعلقات ہیں اور ڈائریکٹ ان کے لیے کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، تو اس کا لیول کیا ہوگا؟ آج کا پاکستان کچھ بھی نہیں جو اس زمانے کی حکومت اسلامی تھی جو بغداد تھا. اور یہ صفوان جیسا شخص جو اس لیول پر پہنچا ہوا ہے جب ساتویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے عمل سے خوش نہیں ہیں. صفوان کہتا ہے کہ مولا میں تو حاکم وقت کی خدمت نہیں کرتا ہوں، مدد نہیں کرتا ہوں، میں صرف اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں اس کا، میں اس کے ساتھ کوئی بھی رعایتی سلوک نہیں کرتا ہوں. اور امام اس شدت کا اظہار کر رہے ہیں جو بظاہر آج کل کی دنیا کبھی اسے ایکسٹریمزم کا نام دے دیتی ہے کہ جب تم اونٹ کرائے پر دیتے ہو تو ایڈوانس کرایہ لیتے ہو یا بعد میں لیتے ہو؟ کہا مولا کرایہ تو بعد میں ملتا ہے وہاں سے. کہا اس کا مطلب جب تمہارے اونٹ جاتے ہیں تو تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ جب تک اونٹ تمہارے پلٹ کر آئے کم از کم تب تک تو ہارون زندہ رہے تاکہ تمہیں تمہارا بل مل جائے، تمہیں تمہاری اماؤنٹ مل جائے. کہا مولا خواہش ہوتی ہے. کہا اگر ظالم حاکم کے لیے اتنی سی خواہش بھی دل میں تو اس کی مدد کرنے کے برابر ہے. جہاں ایک طرف یہ ایکسٹریم نظر آ رہا ہے اور صفوان جیسا ماننے والا آج کل کا اگر کوئی اتنا بڑا مالدار، اتنا بڑا ٹرانسپورٹر ہو تو ممکن ہے کہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو. مولا ٹھیک ہے اب اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا، اتنا تو گزارا کرنا پڑے گا. لیکن صفوان سارے کے سارے اونٹوں کو بیچ دیتے ہیں، پورا کا پورا کاروبار ختم کر دیتے ہیں. ہارون بلا کر کہتا ہے صفوان تم امام موسیٰ کاظم کے کہنے کے سب کچھ کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہارون بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے پاس اس طاقت نہیں بچی کہ کاروبار کر سکوں.
ہارون کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کس کی وجہ سے کر رہے ہو، لیکن تمہارے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، تمہیں بخش رہا ہوں۔ جہاں ایک طرف یہ ایکسٹریم نظر آ رہا ہے، وہاں اسی ہارون کے دربار میں ایک مومن کو سیٹ دی جا رہی ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے پوری مملکت اسلامی کا، اور وہ بھی امام کا ماننے والا ہے، اس کا نام ہے علی ابن یقطین۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا مجھے سیٹ آفر کی گئی، کیا کروں؟ جو امام یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حاکم وقت کے لیے ذرا سی بھی دل میں محبت ہو، وہاں اپنے دوسرے ماننے والے کو اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جا کر وزیر اعظم بنو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام کا اپنا عمل ٹکرا رہا ہے؟ ایک طرف اتنی نفرت سکھا رہے ہیں، ایک طرف اس کے حاکم وقت کے دربار میں بھیج رہے ہیں، اور حاکم وقت کے دربار میں جانے کے بعد ہارون رشید کا وزیر اعظم بننے کے بعد جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ایک شرط لگا دی، جاؤ جا کر وزیر اعظم ضرور بنو، لیکن دیکھو جب بھی کسی مومن کا مسئلہ آ جائے پھر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب ایسے حالات میں آپ ذرا غور کیجئے، واقعہ سننے کے قابل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج یہ روایت جو ڈسکس کرنا تھی اس کو بالکل مکمل نہیں کر سکوں گا، پرسوں پھر میری گفتگو کوشش کروں گا وہاں مکمل کر دوں، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ یہی علی بن یقطین آتا ہے مدینہ منورہ میں، ساتھ امام کی خدمت میں، حج کے سفر کے لیے آیا ہے، مکہ میں آیا اور مکہ سے مشرف ہوا ہے مدینہ میں امام کی خدمت میں۔ اب ہم ذرا غور کیجئے خود کہ اتنا اسٹیبلش حکومت بنی عباس کی، اتنا پاورفل حکومت، اگر اس کا وزیر اعظم آیا ہے تو کس پروٹوکول کے ساتھ آیا ہوگا، اور اس پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم آیا ہے اور وہ اتنا زبردست رسک لے رہا ہے۔ اس دوران اسے امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرط محبت سے برداشت نہیں کر پا رہا، ساتھ امام کی در دولت پر حاضر ہوتا ہے، اور جب آتا ہے امام کی خدمت میں، امام اسے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم نہیں ملنا چاہتے، علی بن یقطین سے کہہ دو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملاقات کے لیے۔ پوری مملکت اسلامی کا وزیر اعظم ساتھ امام کے در دولت پر آیا۔ علی بن یقطین طاقت کے اس منزل اور منصب پر ہیں کہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو امام کو کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں ملنا چاہتے نہ ملیں، لیکن جانتا ہے کہ اگر اس دروازے سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر کائنات میں کہیں پناہ نہیں ملنے والے۔ بیٹھ کے دروازے پر، امام کے دروازے پر بیٹھ گیا، کہا مولا جب تک اذن زیارت نہیں دیں گے، جب تک امام کی زیارت نہیں کر لوں گا یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ خادم آیا، لے کر گیا، یا ظاہراً امام تشریف لائے باہر، امام کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا مجھ سے جو خطا ہو گئی معاف کر دیں۔ دیکھیے یہ ہے انداز ادب۔ بعض اوقات طریقہ یہ ہوتا ہے مولا اگر کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دیں، یعنی ابھی بھی انسان یہ کہنا چاہ رہے کہ خطا تو کچھ بھی نہیں ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ خطا ہو گئی تو معاف کر دیں، اور ایک انداز ادب یہ کہ مولا جو خطا ہو گئی معاف کر دیں، یعنی مانتا ہوں کہ خطا ہوئی ہے، بغیر خطا کے آپ ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے، مولا معاف کر دیں۔ امام نے کہا جب تک ابراہیم جمال تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ ابراہیم جمال کون؟ کوفے میں رہنے والا ایک عام مومن، اس کو کچھ کام پڑ گیا تھا، علی بن یقطین کے پاس گیا، علی بن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا، ابراہیم جمال ناراض ہو کر واپس آ گیا۔ اب یہ ابراہیم جانتا ہے، علی بن یقطین جانتے ہیں، امام علم امامت سے جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب تک ابراہیم جمال تمہیں معاف نہیں کریں گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کہا مولا میں مدینہ میں ہوں، وہ کوفہ میں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جا کر اس سے معافی مانگوں گا، اس کا کام کروں گا، لیکن مولا مجھے ابھی اذن اجازت دے دیجئے۔ امام فرماتے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں اپنے پاس نہیں بلا سکتے۔ کہا مولا کیسے کروں؟ امام نے کہا ہاں مشکل کو پیش کرو، حل کرنے کو ہم تیار ہیں۔ تم جانا چاہتے ہو؟ جب شام کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا چھا جائے، جانا جنت البقیع میں تمہیں وہاں ایک اونٹنی تیار ملے گی، اس پر بیٹھ جانا، اسے ابراہیم جمال کے گھر کا راستہ معلوم ہے۔ آ کر بیٹھا، اونٹنی پر سوار ہوا، اور وہ معجزہ جو امام کے خاص ماننے والوں کو حاصل ہوتا ہے، خاص اصحاب کو حاصل ہوتا ہے، علی بن یقطین کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ حاصل ہوا۔ زمین قدموں میں سمٹی اور چشم بہم زدن میں علی بن یقطین مدینہ سے کوفہ تک پہنچ گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ہمارے مولا اور آقا حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
ظہور فرمائیں گے تو 313 اصحاب امام ایسے ہوں گے جو پہلی صدا پر امام کی خدمت میں پہنچیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے فوراً کیسے پہنچ جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہوگی کہ جب چلیں گے زمین ان کے قدموں میں سمٹ جائے گی. پہنچا دیا چشم بہم زدن میں، کوفے میں. اب اونٹنی کو کوفے کا راستہ بھی معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ کوفے میں ابراہیم جمال کا گھر کس مقام پر ہے. شاید بتلانا یہ چاہتے تھے علی بن یقطین تو انسان ہے، دیکھ امام کے در دولت پر اگر جانور بھی آ جاتا ہے تو راستہ نہیں بھٹکا کرتا، نہیں بھٹکتا راستہ. ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچا علی بن یقطین، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، اندر سے سوال آیا کون؟ علی بن یقطین نے کہا کہ اے ابراہیم دروازہ کھولو، میں ہوں علی بن یقطین. ابراہیم کو یقین نہیں آیا، پوری مملکت کا وزیر اعظم میرے دروازے پر آیا ہے، یقین نہیں آیا. دروازہ کھولا، دیکھا واقعاً علی بن یقطین ہے. کہا علی بن یقطین تم اس رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پر اکیلے، بغیر کسی پروٹوکول کے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ علی بن یقطین نے مختصراً روداد ابراہیم جمال کے سامنے پیش کی. میں مولا کی خدمت میں گیا تھا اور مولا نے ملنے سے انکار کر دیا. میں نے پوچھا کیوں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم نے ابراہیم کے کام کو انجام نہیں دیا، جب تک ابراہیم تم سے راضی نہیں ہوں گے ہم تمہیں ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مولا مدینہ میں بیٹھ کر بھی اتنا محبت کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اس طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہیں، اس طرح سے ہمارے بارے میں فکر مند ہے. کہ علی بن یقین جاؤ، تمہیں میں نے معاف کیا، دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا، میرا کوئی کلیم نہیں ہے. عزیزان محترم ذرا سنیے گا، تاریخ کے الفاظ انسان کے کردار اور سیرت کی تعمیر کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہیں. علی بن یقین کہتا ہے کہ ابراہیم تم نے معاف تو کر دیا لیکن اب اس طرح سے نہیں. تم میرے دروازے سے ظاہری اعتبار سے بے عزت ہو کر گئے تھے، اب جب تک میں اس دروازے پر ذلیل نہیں ہوں گا، ذلت کا مزہ نہیں چکھوں گا، اس وقت تک امام کی خدمت میں نہیں جاؤں گا. کہ کیا کروں؟ علی بن یقین کہتے ہیں میں اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں، ایک طرف سے زمین کی مٹی میرے گال پہ لگے، ایک طرف سے تمہارے پیر کی کھال میرے گال پر لگے، جب تک تم اپنے پیروں سے میرے چہرے کو نہیں رگڑو گے امام کی خدمت میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. ابراہیم کہتے ہیں کہ علی بن یقین یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہ نہیں کرنا تو پڑے گا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ علی بن یقین نے یہ منوایا ابراہیم سے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھا. ابراہیم جمال نے اپنا پیر علی بن یقین کے چہرے پر رکھا. اسی گردآلود حالت میں اونٹنی پر سوار ہو کر دوبارہ جب علی بن یقین امام کی خدمت میں آیا، امام نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا. عزیزان گرامی، امام اس واقعے میں کیا سبق دے رہے ہیں، کیا سکھلا رہے ہیں؟ اے مومن، اگر ظالم حکومتوں کا دور آ بھی جائے، یہ طے ہے کہ ہمیں ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ نہ دیتے ہوئے اتنا نادانی کا شکار ہو جائیں کہ پھر اہل بیت کا کوئی ماننے والا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر نظر ہی نہ آ رہا. ضرور جانا ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو، لیکن ایک خیال رکھ کے جانا ہے کہ اگر اس ظالم حکومت کی مدد کرنے کا گناہ آ رہا ہے تو کفارہ یہ ہے کہ ہر مومن کی مدد کی جائے، ہر مومن کا پاس رکھا جائے، ہر مومن کا خیال رکھا جائے. یہ ہے تربیت امام کا انداز. جو اہل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ضرور جائے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اور امام کے ماننے والوں کی خدمت کو اپنا اولین مقصد قرار دے. اب یہ امام جو اتنا رؤوف امام ہے، جو اتنا مہربان امام ہے، جو اتنا خاموشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری امامت کو سنبھال رہا ہے، آج اس امام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی، یعنی اس امام کو اتنے آسان انداز سے کام کرنے کے باوجود حاکم وقت جینے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ امام صرف خاموشی کے ساتھ اپنے جد کے دین کی حفاظت کرتے رہے.
تاریخ بتاتی کئی سفر ہیں جو امام نے مدینہ سے بغداد اور بغداد سے دوبارہ مدینہ کے کیے، لیکن ایک سفر وہ آیا کہ جب امام مدینہ سے نکل کر بغداد گئے ہیں تو واپس پلٹ کر بغداد میں نہیں آئے۔ امام کا بھتیجا، ساتھ امام کے بڑے بھائی کا نام تھا اسماعیل، جن کے ماننے والے آج بھی اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ چھٹے امام کے دور حیات میں ہی جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، اور جناب اسماعیل کا بڑا بیٹا محمد یہ سمجھتا تھا کہ اب امامت میرے پاس ہونی چاہیے، لہذا اپنے چچا امام موسی کاظم سے اس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ بنو عباس کی حکومت کا وزیر اعظم دوسرا اس زمانے میں جو ہارون برمکی، ایک مرتبہ ہارون سے کہتا ہے کہ بھائی مدینہ کے حالات ایسے ہیں کہ تمہیں خبرگیری رکھنی چاہیے، کیا کیا جائے؟ کہ محمد کو بلا کر لاؤ، اس سے انفارمیشن لی جانی چاہیے۔ محمد کے نام گورنمنٹ کا لیٹر آ گیا، خط آ گیا، آپ آئے ہمارے پاس، ہارون کو کچھ کام ہے، آپ سے کچھ باتیں کرنا۔ خوش ہو گئے۔ بغداد سے دارالخلافہ سے میرے لیے خط آیا، دعوت نامہ آیا، لیکن اتنے پیسے بھی نہ تھے، اتنا زیادہ راہ بھی نہ تھا کہ مدینہ سے نکل کر بغداد جا سکتا۔ جب پورے مدینہ میں نظر کی تو ایک ہی گھر نظر آیا کہ جو کرم کا گھر تھا۔ آنا پڑا ساتھ امام کے دولت قدے پر، کہا مولا بغداد جانا چاہتا ہوں۔ امام علم امامت سے جانتے ہیں کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا محمد کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا کیا کروں، غربت ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے، سوچتا ہوں بغداد جاؤں، شاید کچھ کاروبار میں وسعت پیدا ہو، شاید اللہ کچھ برکت دے دے، میری ذمہ داری پوری ہو جائے، میرے قرضے ادا ہو جائیں۔ امام نے کہا محمد میں وعدہ کرتا ہوں کہ سارے کے سارے قرضے تمہارے ادا کر دوں گا، تمہیں زندگی کا گزارا کرنے کے لیے جتنا خرچہ چاہیے میں زندگی بھر دیتا رہوں گا، مت جاؤ بغداد۔ کہا نہیں مولا جاؤں گا تو صحیح۔ جاتے جاتے امام نے 500 دینار دیے، 4 ساڑھے 4 2,500 درہم دیے۔ اب جاتے جاتے کہنے لگا مولا بغداد میں کچھ کام ہو تو بتائیے۔ امام نے کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا مولا کچھ کام ہو تو بتائیے۔ امام نے کہا نہیں کچھ کام نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا مولا کچھ کام ہو تو بتائیے، کہنے لگے محمد جا رہے ہو بغداد، کچھ کام تو نہ کرنا، ہاں اتنا کرنا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا، میرے بچوں کو یتیم کرنے کی سازش نہ کرنا، میرے بچوں کو یتیم کرنے کی سازش نہ کرنا۔ محمد پہنچا، بڑا ایک زبردست میسج ہے، ایک جملے کے اندر یہ میسج دے کر بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام کی صحابی نے پوچھا مولا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف سازش کرے گا، اس کے باوجود بھی آپ اس کو 500 دینار دے رہے ہیں، 2,500 درہم دے رہے ہیں، اتنا مال عطا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ عطا کر رہے ہیں جو یقیناً سفر کی ضروریات سے زیادہ ہے۔ امام کیا جواب دے؟ امام یہی فرماتے ہیں اس کا جو کام تھا وہ کر رہا ہے، میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ پروردگار پھر بھی صلہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب محمد نے قطع رحم کیا اور بغداد پہنچ کر ہارون کے دربار میں جب پہنچا تو ایک عجیب جملہ اس نے ہارون سے کہا، ہارون میں نے نہیں دیکھا کہ مملکت ایک ہو بادشاہ دو۔ یہ جملہ ہے تاریخ میں۔ ہارون نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں، ایک تو بادشاہ ہے جو بغداد میں حکومت قائم کیے ہوئے، ایک موسی کاظم بادشاہ ہے جو مدینہ میں حکومت قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ آخری جملہ تھا جس کے بعد ہارون نے سوچا کہ اب امام موسی کاظم کو زندہ نہیں رہنے دیں۔ ایک مرتبہ سپاہی بھیجے گئے اور ذرا دیکھیے امام موسی کاظم کے حالات کو۔ روایت بتائے گی کہ جو آخری مرتبہ گرفتاری ہوئی ہے امام مسجد النبوی میں نماز کے عالم میں ہے، اسی عالم میں امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اہل خانہ کو صرف اتنی اطلاع ملی کہ ہمارا والی و وارث گرفتار کر لیا گیا۔ مدینہ سے نکلتے وقت میرے مولا کو اتنا بھی موقع نہ ملا کہ اپنے جد کی قبر پر جا کر خدا حافظی کہہ لیتے، اتنا موقع بھی نہ ملا کہ جنت البقیع میں جا کر اپنی جدہ فاطمہ زہرا سے خدا حافظی کر لیتے، اتنا موقع بھی نہ ملا کہ گھر میں آ کر بچوں سے رخصت ہو لیتے۔ اس انداز سے امام غریب الوطنی کے عالم میں گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام کی جتنی زندگی گزری وہ بغداد کے قید خانوں میں گزرتی رہی، ایک کے بعد ایک امام اپنے قید خانے کو تبدیل کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اور آخری قید خانہ سندھ ابن شاہد کا قید خانہ وہ قید خانہ ہے کہ جس میں امام کو باقاعدہ زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا،
بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا، اور حالت یہ ہے کہ 3 دن پہلے جو زہر دیا گیا تھا، 3 دن بعد جب اس زہر نے اثر دکھایا اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جنازے کو بیڑیوں کے ساتھ قید خانے سے نکالا گیا۔ خائر غربت، خائر بغداد، میرا مولا قید خانے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، زہر قاتل سے شہید ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی بدن مبارک پر ہتھکڑیاں موجود ہیں، بیڑیاں موجود ہیں۔ اس حالت میں امام کو نکالا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے پرسا دوں چوتھے امام زین العابدین کو، مولا آپ نے بیڑیوں کی تکلیف کو برداشت کیا، لیکن زندگی میں بیڑیاں جدا تو ہو گئی تھی، آئیے ذرا بغداد کے مظلوم کا ماتم کریں، آئیے ذرا اسیر بغداد کا ماتم کرنے کے لیے۔ ارے جس کی اسیری میں بیڑیاں زندگی میں نہ نکالی گئی، مرنے کے بعد نکالی گئی، اور میرا دل چاہتا ہے پرسا دوں، فاطمہ زہرا کو پرسا دوں۔ عزیزو ذرا اس طرح سے بھی سوچئے گا، حسین کا جنازہ آخری جنازہ تھا جب زہرا مدینہ سے باہر گئی تھی، چوتھے امام کا جنازہ بھی مدینہ میں دفنایا گیا، پانچویں امام کا جنازہ بھی مدینہ میں دفنایا گیا، چھٹے امام کا جنازہ بھی مدینہ میں دفنایا گیا، یہ پھر پہلا جنازہ ہے۔ اب اس دکھیاری ماں کو نکل کر پھر بغداد آنا پڑا، اب کربلا میں نہ آئی، بغداد کے پل پر نظر آئی، جہاں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، آؤ آنے والوں، رافضیوں کا امام مارا گیا، اجرکم اللہ، رافضیوں کا امام مارا گیا، شیعوں کا امام مارا گیا۔ جب بغداد میں یہ خبر پہنچی سلیمان ابن جعفر ہے، امام کا ماننے والا ہے، برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ آیا، ہارون کے کارندوں سے جنازے کو چھینا، اور چھیننے کے بعد جب یہ جنازہ شیعوں کے ہاتھ میں آیا، اب تاریخ نے اپنے انداز کو بدلا، بہترین انداز سے جنازے کو غسل دیا گیا، انتہائی قیمتی کفن پہنایا گیا، ہزاروں درہم کی خوشبو صرف کی گئی، بڑی شان کے ساتھ جنازے کو اٹھایا گیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں امام موسی کاظم سے کہوں، امام رضا سے کہوں، مولا آپ کا بابا غربت میں مارا گیا، لیکن جنازہ تو شان سے اٹھا، کفن تو پہنایا گیا، احترام سے جنازہ تو پڑھایا گیا۔ ہائے میرا مولا، کربلا میں 3 دن تک لاشا بے گور و کفن کے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو کفن پر